अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिस्र की बादशाहत सौंपी तो आपने बनी इसराइल को मिस्र में लाकर आबाद किया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की सरकशियों की वजह से उनको आजमाइश में डाला और मिस्र की जमीन उन पर जालिम फिरौन की सूरत में तंग कर दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल की निजात के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी विलादत का वाक़या इंतहाई दिलचस्प है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक की सूरह अल कसस में तफसील से बयान फरमाया है। दोस्तों, आज हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी फिरौन मिस्र के घर में परवरिश का दिलचस्प वाक़या बताएंगे कि कैसे फिरौन ने बनी इसराइल के हर लड़के की पैदाइश पर उसको कत्ल कर देने का हुक्म दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके बावजूद कैसे बच गए और अल्लाह ने उनकी परवरिश भी फिरौन के महल में ही करवाई। इस सब की तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बनी इसराइल फिरौन के जुल्म व सितम का शिकार थे। फिरौन बनी इसराइल से मुशक्कत भी करवाता और जुल्म व सितम भी ढाता। फिरौन के ज़माने में बनी इसराइल सबसे हकीर कौम मानी जाती थी और तमाम बनी इसराइल से गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था और ये जुल्म व सितम भी उन पर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक आजमाइश थी जो उनकी सरकशी और हुक्म खुदाबंदी पर अमल ना करने की बदौलत उनको नसीब हुई। और फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तौबा कबूल की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सूरत उनकी निजात का इंतज़ाम कर दिया। एक रोज़ फिरौन मिस्र एक ख्वाब देखता है जिसमें एक भड़कती हुई आग मिस्र के इमलाक को जलाती हुई आगे बढ़ती चली आती है और जब वो बनी इसराइल के घरों पर पहुंचती है तो वो बनी इसराइल के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर वो देखता है कि बनी इसराइल के मोहल्ले से एक अजदहा निकलता है जो फिरौन पर हमला आवर होकर उसको तख्त से नीचे गिरा देता है। फिरौन को लगातार 3 रातों तक ये ख्वाब आता है और तीसरे रोज फिरौन अपने तमाम काहिनों को अपने दरबार में तलब करता है और उनको अपना ख्वाब सुनाता है और कहता है कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएं। कुछ वक्त की सोच विचार के बाद काहिन उसको जवाब देते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में से एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ज़वाल अता करेगा। फिरौन ये ताबीर सुनकर घबरा गया और उसने एक इंतहाई खौफनाक हुक्म जारी किया कि आज के बाद बनी इसराइल में जो बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इस हुक्म से पहले पैदा हो चुके थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मीद से थी। फिरौनी हुक्म की तफसील ये थी कि अगर लड़का पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए और अगर लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा छोड़ दें। ये हुक्म उसने इसलिए दिया कि उसके मुशीरों ने उसको ये मशवरा दिया कि अगर वो बनी इसराइल के घर हर पैदाइश को कत्ल करवा देगा तो आने वाले दौर में फिरौन के महल में खिदमत कौन अदा करेगा। लिहाजा फिरौन ने लड़कियों को जिंदा छोड़ देने का हुक्म दिया। फिरौन ने बनी इसराइल में मौजूद हर हामिला खातून की निगरानी शुरू करवा दी और मिस्र में मौजूद हर दाई को यह हुक्म दिया गया कि अगर वो बनी इसराइल के किसी घर में हामिला औरत या लड़के की पैदाइश की इत्तला देगी तो उसको इनाम से नवाजा जाएगा और इत्तला ना देने या गलत बयानी पर उसको और उसके खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। उन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थीं। उन्होंने फिरौन के ऐलान से डर कर इस बात को छुपाए रखा और दाई खवातीन की मदद भी ना लेने का फैसला किया ताकि उनके हामिला होने की बात किसी तौर भी उन तक ना पहुंच सके। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला गया और दर्द ज़ेह का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह ताला की कुदरत से
بخیر و عافیت انہوں نے دائی کی مدد لیے بغیر بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے گھر کے افراد کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فکر مند رہنے لگی تھی کہ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے بچے کو چھپا لیا تھا، لیکن ایک جیتے جاگتے بچے کو کیسے چھپائیں جو بھوک لگنے پر کسی بھی وقت رونا شروع کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پریشانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الہام آ گیا، جیسا کہ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ دوستو، یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر القاء کیا گیا تھا، یعنی یہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی تھی۔ مصر میں جادو بہت عام تھا اور شیطانی قوتوں سے جادو کے ذریعے بہت بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے۔ اسی جادو اور شیطانی علم کی بدولت فرعون کے کاہنوں نے اس بات کا پتہ چلا لیا کہ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے، اور یہ بات کاہنوں نے فرعون کو آ کر بتائی تو فرعون نے آگ بگولا ہو کر بنی اسرائیل کے ہر گھر کی تلاشی لینے کا بولا، اور جب ہر گھر کی تلاشی ہونا شروع ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شدید پریشان ہو گئیں، تو انہوں نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کا تعاقب کرنے کا کہا۔ دریا سے فرعون کے محل کے باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر نکالی گئی تھی، جس سے فرعون کے محل کے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا۔ صندوق نے آہستہ آہستہ اس نہر کا رخ لے لیا جو فرعون کے محل کو جاتی تھی۔ فرعون اس وقت اپنی بیوی اور خدمت گاروں کے ساتھ باغ میں سیر کر رہا تھا کہ اچانک فرعون کی بیوی کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ صندوق کو باہر نکال کر فرعون کے سامنے پیش کر کے کھولا گیا، جس میں انہوں نے ایک بچہ پایا۔ فرعون نے اس بچے کو دیکھ کر اپنے کاہنوں کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تم میری دسترس دیکھ رہے ہو کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ خود بخود میرے سامنے پیش ہو گیا، اب اس کو لے جاؤ اور قتل کر ڈالو۔ جب اس بچے کو لے جانے لگے تو فرعون کی بیوی نے اونچی آواز میں کہا کہ اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، میری نہیں۔ لہٰذا فرعون نے اس بچے کو محل میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ دور سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آ کر سنا دیا تو ان کی والدہ اور بھی رنجیدہ اور پریشان ہو گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد ہر وقت ان کو ستانے لگی۔ جب اس بچے کو محل میں لایا گیا تو بچے نے بھوک لگنے پر رونا شروع کر دیا، جس پر فوراً محل کی دائیوں کو دودھ پلانے کے لیے بلوایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ حالات معلوم کرنے محل میں آئیں اور انہوں نے دائیوں سے دودھ نہ پینے کا سارا منظر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوسری عورتوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا تھا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ القصص میں فرمایا ہے، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جب کسی بھی دائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے اور وہ اس بچے کی خیر خواہ بھی ہو۔ تو ان سے فرعون کی بیوی نے سوال کیا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ اس بچے کی خیر خواہ ہوگی؟ تو آپ کی ہمشیرہ نے جواب دیا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی خاتون ہے
جب ان کو معلوم ہوگا کہ بچہ محل سے آیا ہے تو ان کو انعام و اکرام کی امید ہوگی، اور ویسے بھی وہ ایک نیک سیرت خاتون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کی بات مانتے ہوئے فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب فرعون اور اس کی بیوی نے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں منتقل ہونے کو کہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان پر ان کے خاندان کی پرورش کی ذمہ داری بھی ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر میں ہی اس بچے کو دودھ پلائیں گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 2 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی دودھ پلایا، اور 2 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں منتقل ہو گئے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ نوجوانی کو پہنچ گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا، اور دریا کے حوالے کرنے کے باوجود ان کی جان کو محفوظ بنایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں دے دیا، جس پر ان کو فرعون کی طرف سے پرورش کرنے کا انعام و اکرام بھی ملا، جو پہلے اس بچے کے جانی دشمن تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔